لالو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا جو پہاڑوں اور کھیتوں کے درمیان چھپا ہوا ایک پرامن مقام تھا۔ لالو بچپن سے ہی کچھ انوکھا کرنا چاہتا تھا۔ جب دوسرے بچے گلی ڈنڈا کھیلنے میں مصروف ہوتے، لالو ٹوٹے ہوئے کھلونوں، پرانے برتنوں اور لکڑی کے ٹکڑوں سے عجیب و غریب مشینیں بنانے کی کوشش کرتا۔ وہ ہمیشہ آسمان کو تکتا رہتا اور پرندوں کو دیکھ کر سوچتا، کاش میں بھی الفاڑ سکتا۔ اس کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش مچلتی رہی کہ وہ ایک دن ہوا میں الفانے والی کوئی چیز بنائے گا۔ لالو کے ابو ایک ترکھان تھے، ان کے پاس لکڑی کے کئی اوزار اور پرانے سامان کا ذخیرہ تھا۔ لالو اکثر ان کے کام کی جگہ پر جا کر لکڑی، کیل، پرانی پرزے اور لوہے کے ٹکڑے چاپکے سے لے آتا۔ ایک دن جب گاؤں میں میلہ لگا تو لالو نے پہلی بار رنگ برنگی پلاسٹک کی ہوائی جہاز نما سواری دیکھی جو بچوں کو جھولا دینے کے لیے لگائی گئی تھی۔ بس اسی دن سے لالو کے دل میں اپنے الفان کھٹولے کا خواب اور پختہ ہو گیا۔ اس نے اگلے ہی دن ایک پرانی گاڑی کا ڈھانچہ لیا، اس پر لکڑی کی مدد سے پر لگائے اور پرانے پنکھوں کی مدد سے ہوا میں حرکت پیدا کرنے کا انتظام کیا۔ اس کا الفان کھٹولا ابھی ادھورا ہی تھا کہ گاؤں کے بچے اس کا مذاق اڑانے لگے۔ کوئی اسے پاگل کہتا، کوئی دیوانہ، لیکن لالو اپنی گھن میں مست رہتا۔ وہ دن رات اس پر محنت کرتا رہا۔ اس نے اپنے ابو کے پرانے ریو کے پرزے نکال کر ایک کنٹرول سسٹم بنایا۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی چیز کو جوڑتا، آزماتا، توڑتا اور دوبارہ بناتا۔ کئی مہینے کی محنت کے بعد ایک دن لالو نے اعلان کیا کہ اس کا الفان کھٹولا تیار ہے۔ گاؤں کے سب لوگ ہنسنے لگے۔ کسی کو یقین نہ آیا کہ ایک معمولی سا لڑکا جو کبھی اسکول بھی باقاعدگی سے نہیں گیا، الفاڑنے والی کوئی چیز بنا سکتا ہے۔ مگر لالو پرعزم تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اسے میدان میں لے جائے گا اور سب کے سامنے آڑائے گا۔ جب وہ الفان کھٹولا کھیت کے بیچ لے گیا تو سب بچے، بوڑھے اور جوان جمع ہو گئے۔ سب کو تجسس تھا کہ لالو آخر کیا تماشا دکھانے والا ہے۔ لالو نے اپنے الفان کھٹولے میں بیٹھ کر کچھ بٹن دبائے، ایک پرانا پنکھا گھومنے لگا اور ایک زوردار آواز کے ساتھ کھٹولا کانپنے لگا۔ پہلے وہ کچھ آگے پیچھے ہوا، پھر اچانک زمین سے کچھ انچ الفاظ پر الفاٹے گیا۔ گاؤں والے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ کھٹولا دھیرے دھیرے الفاونچا ہونے لگا۔ بچوں نے تالیاں بجائیں، بڑوں نے حیرت سے منہ کھولے اور لالو کے چہرے پر فخر کی چمک تھی۔ لیکن یہ سب کچھ صرف چند لمحے ہی جاری رہا۔ اچانک ایک پرزا ڈھیلا ہوا اور کھٹولا جھٹکے سے نیچے گرنے لگا۔ لالو نے قابو پانے کی کوشش کی، مگر وہ کھیت کے ایک نرم حصے میں دھماکے سے گرا۔ گاؤں والے دوڑ کر اس کی طرف پڑے، سب کو لگا شاید لالو کو چوٹ آئی ہوگی۔ مگر لالو ہنستے ہوئے باہر نکلا اور بولا، کم از کم آڑا تو۔ سب لوگ پہلے حیران ہوئے، پھر ہنسنے لگے اور اس دن سے گاؤں میں لالو کی عزت بڑھ گئی۔ لالو نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اپنی غلطیوں سے سیکھا اور اگلے کئی ماہ تک اپنے کھٹولے کو بہتر بنانے میں لگا رہا۔ وہ دن رات کام کرتا، کبھی کبھار شہروں میں جا کر پرانے بازاروں سے پرزے لاتا اور کبھی ریڈیو سن کر نئی تکنیکیں سیکھتا۔ اس کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس بار اس نے اپنے کھٹولے کو مضبوط بنایا، ایک چھوٹا انجن لگایا، پر بہتر کیے اور خود کو آڑانے کے قابل بنایا۔ پھر ایک دن وہ وقت آیا جب لالو نے دوبارہ سب کو میدان میں جمع کیا۔ اس بار اس کے چہرے پر پختہ یقین اور آنکھوں میں چمک تھی۔ جب کھٹولا فضا میں الفاٹے تو سب نے خوشی سے شور مچایا۔ لالو کا الفارن کھٹولا اب زمین سے 10 فٹ الفاع پر الفا رہا تھا۔ وہ فضا میں چکر لگا رہا تھا اور گاؤں والے خوشی سے ناچنے لگے۔ لالو کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے ابو فخر سے سر الفاٹے کھڑے تھے۔ یہ صرف الفان کھٹولے کی کہانی نہیں تھی، بلکہ ایک خواب کی تکمیل کی کہانی تھی۔ ایک ایسا خواب جو سب نے ناممکن سمجھا، لیکن لالو نے ثابت کیا کہ اگر ارادہ سچا ہو، محنت مسلسل ہو اور حوصلہ بلند ہو تو آسمان بھی چھوٹا لگتا ہے۔ لالو کا کھٹولا اب صرف گاؤں میں نہیں بلکہ دور دور کے شہروں میں مشہور ہو گیا۔ لوگ اس سے ملنے آتے، بچے اس کے کھٹولے کی سواری کا خواب دیکھتے اور لالو ہر ایک کو یہی کہتا، خواب وہی جو تمہیں الفانے پر مجبور کرے۔